ساجدين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع ساجدين۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ اس کے بعد اس کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس رب نے ہمیں حضور کا امتی بنایا۔ ہم سب نے جب سے ہوش سنبھالا ہے ہم یہ سنتے ہیں کہ واقعہ کربلا میں یہ ہوا وہ ہوا، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سمجھا کہ واقعہ کربلا ہوا ہی کیوں، آخر اس کے پیچھے وہ کیا وجوہات تھی جس کی وجہ سے لوگ خون رسول کے پیاسے ہو گئے۔ حالانکہ آپ تھوڑی سی تاریخ کو دیکھیں، وہ شمر جس نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر تن سے جدا کیا تھا، وہ ایک مسجد کا امام تھا، اور شمر نے 17 حج کیے ہوئے تھے، اور وہ نماز جمعہ کا خطیب تھا جس نے امام حسین کا سر تن سے جدا کیا۔ آخر یہ نوبت کیوں آئی؟ آج صرف اس بات کو سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ حق سچ بیان کر کر اس پر عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل میں واقعہ کربلا کی جو بنیاد ہے وہ ہجرت مدینہ سے شروع ہوتی ہے۔ جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ کر مدینہ پہنچتے ہیں، اس وقت مدینے میں یہودیوں کے 3 بڑے بڑے قبیلے آباد تھے۔ میں اپنی گفتگو کو اس سے آگے بڑھاؤں اس سے پہلے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، بعض موضوعات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کی ایک لفظ سے بھی توجہ ہٹے تو آپ کو اگلی بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ بعض موضوع ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ جہاں سے مرضی سنے اس کو مزہ آتا ہے، اس لیے کچھ چیزیں سیکھنے والی ہوتی ہیں۔ ہمارا اہل سنت کا جو المیہ ہے کہ ہم نے اپنے دین کو نعروں تک اور جذبوں تک محدود کر دیا، سمجھنے والی بات ہمارے اندر نہیں رہی۔ ہم سمجھتے ہیں جو تقریر 12 مسالوں والی ہو بس وہی اچھی ہوتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارا اپنے خدا کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان کو اپنے خدا کے بارے میں کیا کیا جاننا چاہیے، ہم اس کو بھی سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر یہیں پہ پوچھ لیا جائے کہ اللہ واجب الوجود ہے تو نہیں پتا وہ کیا ہوتا ہے۔ یہ کسی کی توہین نہیں ہے، یہ احساس ہے کہ ہم کب تک اسی ماحول میں رہیں گے اور سیکھنے کے ماحول میں نہیں آئیں گے۔ اور اس سے بڑا المیہ دین پڑھنے والوں کے اندر بھی یہ کمی رہ گئی ہے۔ دین پڑھ رہے ہو کم از کم اپنے خدا کے بارے تو جانو، خدا کے بارے میں عقیدہ کیا رکھنا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو مدینے میں اس وقت یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے آباد تھے۔ ایک کا نام تھا بنی قینقاع، دوسرا بنی نذیر اور تیسرا بنی قریظہ۔ یہ 3 قبیلے اس وقت مدینہ المنورہ کے ارد گرد آباد تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے پہنچ کر ان 3 قبیلوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا، ایگریمنٹ کیا تھا۔ وہ معاہدہ یہ تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کی جان، عزت اور مال کا تحفظ کریں گے اور آپس میں جنگ نہیں کریں گے، اور اگر کوئی شخص مدینے کے باہر سے مدینے پہ حملہ کرے گا تو ہم دونوں مل کے اس کا مقابلہ کریں گے۔ یہ معاہدہ طے پایا۔ اب جس وقت غزوہ بدر اسلام کی پہلی جنگ ہوئی اور معاہدہ یہ تھا کہ جب کوئی مدینے سے باہر سے آ کے حملہ کرے گا تو یہودی اور مسلمان مل کے اس کا مقابلہ کریں گے، تو بنو قینقاع نے سب سے پہلے یہ معاہدہ توڑا اور مسلمانوں کے ساتھ غزوہ بدر میں نہیں گئے، اور انہوں نے جا کے وہ جنگ نہیں لڑی۔ اب انہوں نے یہ معاہدہ توڑ دیا۔ اس کے بعد ایک پردہ دار خاتون تھی، وہ بازار میں جا رہی تھی کہ ایک یہودی نے اس کا برقع اور پردہ کھینچ دیا اور اس کو بازار کے درمیان برہنہ کر دیا، ننگا کر دیا۔
اب یہودیوں نے اس بات پر کہہ کے لگانے شروع کر دیے کہ ہم نے ایک مسلمان کو برہنہ کر دیا ہے۔ اس پر اس عورت نے جب پکارا مدد کے لیے تو ایک عربی شخص آگے بڑھا اور اس نے اس یہودی کو قتل کر دیا جس نے اس کا پردہ کھینچا تھا۔ اب یہ جھگڑا بنیاد بنی، بنو قینقاع جو تھے وہ مسلمانوں کے مخالف کھڑے ہو گئے، اور جب یہ اطلاع نبی پاک کو پہنچی کہ یہودیوں نے اپنا معاہدہ توڑ دیا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھانے کے لیے بازار میں تشریف لائے، تو آپ نے آ کر ان کو سمجھایا، ان کو ملامت کی، ان کو ڈانٹا کہ تم نے اپنا معاہدہ توڑا ہے، بڑا غلط کیا ہے۔ اس پر وہ یہودی غصے میں آ گئے اور انہوں نے ایک جملہ بولا جو معاہدہ ٹوٹنے کی وجہ بنی۔ وہ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، آپ مسلمانوں کے نبی ہیں، ایک بات کو یاد رکھیں، غزوہ بدر جیت لیا ہے تو زیادہ مغرور نہ ہوں، آپ کا جب واسطہ ہم سے پڑے گا تو ہم بتائیں گے جنگ کیا ہوتی ہے۔ اب انہوں نے یہ جملہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بول دیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اعلان جنگ کیا اور ان کے جو قلعے تھے بڑے بڑے اس کا محاصرہ کر لیا۔ اب وہ 15 دن تک اپنے قلعوں کے اندر چھپے رہے کیونکہ اب ان کے اندر جنگ کرنے کا مقابلہ نہیں تھا۔ 15 دن کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو قلعوں سے باہر نکالا تو انہوں نے معافی مانگی کہ ہمیں معاف کر دیں، ہم سے غلطی ہو گئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا کہ میں تمہیں قتل نہیں کرتا، لیکن اب تمہارا مدینے میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، مدینہ چھوڑو اور چلے جاؤ۔ اب یہ جو قبیلہ تھا، یہ بات یاد رکھنی ہے، یہ قبیلہ بنیاد بنا کربلا کی ہجرت مدینہ کے بعد۔ یہ قبیلہ جا کر خیبر میں آباد ہو گیا۔ اب خیبر میں جا کے انہوں نے اپنی بستیاں بنا لی۔ غزوہ خیبر میں مولا علی نے جو قلعہ فتح کیا تھا وہ اسی قبیلے کے خلاف تھا، اور جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں زہر ملا کے دیا گیا تھا وہ اسی قبیلے کی خاتون نے دیا تھا۔ اور غزوہ خیبر کے موقع کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گھریلو گدھے ہوتے تھے ان کے گوشت کو حرام کیا تھا۔ یہی وہ قبیلہ تھا جن کے ساتھ یہ سارے معاملات ہوئے۔ اب بنو قینقاع کو جب مدینے سے نکال دیا، انہوں نے خیبر میں جا کے ڈیرے لگا لیا۔ اس کے بعد دوسرا قبیلہ تھا بنو نذیر۔ انہوں نے کیا کیا، یہ جو مسجد قباء اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے نا، اس کے قریب یہ رہتے تھے۔ انہوں نے اس سے اگلے سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا وہ معاہدہ توڑ دیا، اور غزوہ احد کے بعد یہ نبی پاک کے سامنے علل اعلان مخالفت کرنے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ایک سازش کے تحت اپنے قبیلے میں بلایا، آ کر پیغام دیا کہ آپ ہمارے قبیلے میں آئیں، جن باتوں پہ ہمارے اختلافات ہیں اس میں صلح کر لیتے ہیں تو اپنے معاہدے کے اوپر دوبارہ بات کرتے ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر اور عمر اور مولا علی کو لیا اور اس قبیلے میں دوبارہ نیا معاہدہ کرنے کے لیے گئے۔ اب جس جگہ انہوں نے حضور کے بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی ہوئی تھی نا، اس کے بالکل اوپر پہاڑ کے اوپر ایک لڑکا بٹھایا ہوا تھا جس کو یہ کہا تھا کہ جب حضور یہاں پر آ کر بیٹھ جائیں اوپر سے بہت بڑا پتھر چٹان پھینکنا اور حضور شہید ہو جائیں گے اور یہ معاہدہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ ابھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جا کر بیٹھے ہی تھے کہ اتنے میں جبریل امین وحی لے کے آئے اور عرض کرنے لگے، حضور یہاں سے اٹھیے اور فوراً مسجد میں پہنچے۔ جب حضور مسجد میں تشریف لائے، آ کر پوچھا جبریل اتنی جلدی کس بات کی تھی؟ تو جبریل امین نے عرض کیا، حضور جس جگہ آپ بیٹھے ہوئے تھے نا، آپ کے اوپر آپ کا دشمن بڑی چٹان، بڑا پتھر لے کر بیٹھا ہوا تھا اور یہ آپ کو شہید کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، یہ کوئی معاہدہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ نے اس قبیلے کو پیغام بھیجا کہ اب تم جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس قبیلے کا محاصرہ کیا، یہ قبیلہ بڑا مضبوط تھا کیونکہ مدینے میں جتنے بھی چھوارے پیدا ہوتے تھے، جو باہر سے غلہ آتا تھا، اس کی آمدن یہ قبیلہ رکھتا تھا، اور اس نے مسجد قباء کے ارد گرد اپنے بڑے مضبوط قلعے بنائے ہوئے تھے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کو پیغام بھیجا کہ تمہارے پاس اتنے دن کی مہلت ہے، ایک روایت کے مطابق 1 مہینے کی مہلت ہے، 1 مہینے کے اندر اندر اپنے جنگی ہتھیار کے علاوہ جو کچھ تمہارا دل چاہتا ہے اپنا سامان لو اور مدینہ چھوڑ کے چلے جاؤ۔ اب جب اس قبیلے کو پیغام پہنچا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہتھیار کے علاوہ
ہر چیز لے جانے کے لیے اجازت دے دی ہے اور ہمیں کہا ہے کہ مدینہ چھوڑ کے چلے جاؤ ورنہ جنگ شروع ہو جائے گی۔ تو جو منافقین مدینہ میں تھے وہ اس قبیلے کے پاس گئے اور جا کے کہنے لگے تم نے مدینہ نہیں چھوڑنا، یہ صرف مسلمانوں نے دھمکی لگائی ہے، انہوں نے کرنا کچھ نہیں ہے، اور اگر انہوں نے تم پر حملہ کیا تو ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اب وہ جو بنو نذیر قبیلہ تھا اس کے سردار اس بات پر ڈٹ گئے کہ ہم نے مدینہ نہیں چھوڑنا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو مہلت دی ہوئی تھی، نبی پاک نے اس مہلت کا انتظار کیا اور جا کر ان کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا، اور یہ 1 مہینے تک اپنے قلعوں میں چھپے رہے۔ اس کے بعد جب اپنے قلعوں سے نکلے تو جنگی ہتھیار کے علاوہ انہوں نے اپنے گھروں کے دروازے بھی اکھاڑے، کھڑکیاں بھی اکھاڑی، ایک ایک چیز کو اونٹوں پہ لادا اور مدینہ چھوڑ کے یہ شام میں جا کے آباد ہو گئے۔ تیسرا قبیلہ بنو قریظہ، انہوں نے مسلمانوں سے پہلے معاہدہ توڑا، پھر نیا معاہدہ کیا اور غزوہ خندق والے دن وہ معاہدہ دوبارہ توڑ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کو بھی مدینے سے نکال دیا۔ اب یہاں سے آغاز ہوتا ہے مسلمانوں کا اور غیر مسلموں کا آمنے سامنے کھڑے ہونے کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سارے یہودیوں کو مدینے سے نکال دیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو وصیتیں فرمائی ہیں اس میں ایک وصیت ایسی ہے جس وصیت کی بنیاد پر بیت المقدس فتح ہوا، جس وصیت کی بنیاد پر ایران فتح ہوا، جس وصیت کی بنیاد پر میدان کربلا لگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، جتنا عرب کا جزیرہ ہے، عرب کی پٹی جہاں تک پھیلی ہوئی ہے، پورے عرب سے سب یہودیوں کو نکال دو۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی کہ پورے عرب کے اندر ایک یہودی بھی باقی نہیں بچنا چاہیے۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جناب صدیق کا زمانہ آتا ہے اور صرف 2.25 سال آپ کا دور خلافت ہے، اور اس کے اندر آپ نے زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کے خلاف بھی جہاد کیا، اور جنہوں نے نبی پاک کی ختم نبوت کا انکار کیا ان کے خلاف بھی جہاد کیا۔ آپ کو موقع نہیں ملا کہ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت پر عمل کرتے کہ جتنی عرب کی پٹی ہے یہاں سے سب یہودیوں کو نکال دو۔ اب جناب صدیق کے بعد جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آتا ہے اور انہوں نے اس وصیت پر عمل کیا۔ جناب عمر فاروق نے سب سے پہلے عرب کی جتنی پٹی تھی وہاں سے ایک ایک یہودی کو چن کے عرب سے باہر پھینکا اور پورے کا پورا عرب یہودیوں سے خالی کروایا۔ دوسری وجہ کیا تھی؟ 16 ہجری کے اندر جناب عمر فاروق نے بیت المقدس فتح کیا۔ اب آپ نے اس بات پہ توجہ رکھنی ہے کہ کربلا کیوں لگا۔ سب سے پہلے جناب عمر نے کیا کیا کہ جتنی عرب کی پٹی سے یہودیوں سے پاک کر دی، اس کے بعد آپ نے بیت المقدس کو فتح کیا، یہودی وہاں سے بھی نکال دیا۔ پھر آپ نے جو اس وقت سپر پاور ایران تھا اس کی ریڑھ کی ہڈی توڑی اور ایران کو فتح کیا، یہودی وہاں سے بھی نکال دیے۔ اب عرب بھی یہودیوں سے خالی ہو گیا، بیت المقدس بھی خالی ہو گیا، ایران بھی خالی ہو گیا، اور سارے کے سارے یہودی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں سے نکال دیے۔ اب جب یہ سارے یہودی یہاں سے نکل گئے، ان کو شکست ہو گئی، اور ایران کی جو بادشاہ کی بیٹی شہر بانو رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جب وہ قیدی ہو کر مدینہ المنورہ پہنچی تو نکاح کا موقع آیا، تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں اس شہزادی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ ایک وقت کے بادشاہ کی شہزادی ہے تو اس کا نکاح کسی شہزادے سے ہوگا، اور مدینے میں جو شہزادہ ہے وہ امام حسین ہے، آپ نے ان کا نکاح امام حسین سے کیا۔ اب یہ وہ وجہ تھی کہ سارے یہودی جو تھے وہ جناب عمر فاروق کے خلاف ہو گئے۔ اب اس یہودی قبیلے کے اندر ایک شخص تھا ابو لو فیروز، یہ یہودی تھا، مجوسی تھا۔ یہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اس نے ایک شکایت کی اپنے مالک کی کہ میں جتنا بھی سارا دن میں کماتا ہوں 4 درہم میرا مالک لے لیتا ہے، بہت اجرت مجھ سے مانگتا ہے، میرا مالک ہے، میں اس کا غلام ہوں، تو میری اجرت کچھ کم کروا دیں۔ آپ نے فرمایا تیرے پاس 4-5 ہنر ہیں، اگر تو 4 درہم دے بھی رہا ہے تو کون سا نقصان ہے؟
اس کو غصہ یہ تھا کہ میرے بڑوں کو عمر نے مدینے سے نکالا ہے، اس کو غصہ یہ تھا کہ میرے بڑوں کو بیت المقدس سے نکالا گیا، اس کو غصہ تھا کہ میرے بڑوں کو ایران سے نکالا گیا۔ اس نے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر خنجر سے وار کیا، اور وہ خنجر ساری رات زہر میں بھگو کے رکھا ہوا تھا۔ چھری، چاقو، تلوار، خنجر کی یہ خاصیت ہوتی ہے، اگر اس کو زہر میں بھگو کے رکھا جائے، ہلکا سا بھی کٹ لگے تو زہر پورے جسم میں پھیل جاتا ہے۔ اور اس نے 2 بار آپ کے پہلو میں کیے، اور اتنے بڑے بڑے سوراخ ہوئے کہ جب آپ کو کھجور کا شربت پلایا گیا علاج کے لیے تو وہ شربت آپ کے پہلو سے باہر بہتا تھا، اس قدر درار پڑ گئی تھی جسم کے اندر۔ اب اس نے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ غصہ کیا تھا کہ ہمارے بڑوں کو مدینے سے، بیت المقدس سے اور ایران سے نکالا ہوا ہے۔ اب جب جناب عمر فاروق کی شہادت ہوگی، اس کے بعد مسئلہ آیا کہ خلیفہ کون بنے گا۔ جناب عثمان غنی ہیں اور جناب مولا علی المرتضیٰ ہیں۔ ایران جو ملک تھا اس کے اندر یہ دستور تھا کہ وہاں پہ ووٹنگ ہوتی تھی، اور یہ جو ووٹ والی نحوست ہمارے ملک میں ہے نا، یہ وہاں سے چلی تھی۔ ایک بات کو یاد رکھیں، وہ ملک زندگی میں، دنیا میں کبھی ترقی نہیں کر سکتا جس ملک کے اندر 50 سال حدیث پڑھانے والے کا ووٹ بھی وہی حیثیت رکھتا ہو، اور ساری ساری رات ناچنے والے مراسیوں کا ووٹ بھی وہی حیثیت رکھتا ہو۔ وہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ یہ کوئی انتخاب ہے؟ یہ سب سے پہلے جمہوری نظام ایران سے آیا تھا۔ اب ایران یہ کہتا تھا کہ ہماری بیٹی شہزادی مدینے میں ہے، اور جس خاندان میں شہزادی ہو وہی وقت کا شہزادہ بنتا ہے۔ تو انہوں نے یہ نعرہ لگایا کہ مولا علی جو ہیں وہ خلافت کے حقدار ہیں، جناب عثمان غنی کو خلیفہ نہیں بننے دیا جائے گا۔ اور دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ دستور تھا کہ جب وہ کسی کو خلیفہ بناتے تھے تو جو اس ریاست کے چنیدہ اور معزز افراد ہوتے تھے وہ بیٹھتے تھے اور کسی ایک شخص کا انتخاب کرتے تھے اور معاملات اس کے سپرد کرتے تھے۔ اب وہ شورا بیٹھی، حضرت طلحہ ہیں، زبیر ہیں، انہوں نے جناب عثمان غنی کا انتخاب کیا، سب سے پہلا شخص۔ اب یہ بنیاد بنی امام حسن کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی۔ پہلا شخص جس نے سب سے پہلے جناب ابوبکر صدیق، جناب عمر فاروق اور جناب عثمان غنی کو اعلانیہ طور پہ گالیاں نکالی، وہ عبداللہ بن سبا تھا۔ اس نے 25 ہجری میں ظاہری طور پہ کلمہ پڑھا، لیکن یہ یہودی تھا، اور یہ اسی کی نسل میں سے تھا جس کو جناب عمر فاروق نے عرب کی پٹی سے نکالا ہوا تھا۔ اب اس نے دیکھا کہ ایران کو بھی جناب عمر فاروق پہ غصہ ہے، بیت المقدس کے یہودیوں کو بھی عمر فاروق پہ غصہ ہے، اور جو لوگ عرب سے نکلے ہوئے ہیں ان کو بھی عمر فاروق پہ غصہ ہے۔ اس نے ان تینوں کو جمع کر لیا، بیت المقدس کے یہودی بھی جمع ہو گئے، ایران کے یہودی جمع ہو گئے، اور جو عرب کی پٹی سے نکلے ہوئے تھے وہ سب بھی جمع ہو گئے، اور اس نے ایک تحریک بنائی اور خود اس کا قائد بنا۔ اور اس تحریک کا نعرہ یہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کا حق صرف آپ کی اولاد کو ہے۔ یہ وہ پہلا شخص تھا تاریخ اسلام میں جس نے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلا خلیفہ کہا، اور باقی تینوں خلفاء کو علل اعلان بازار میں کھڑے ہو کے گالیاں نکالی۔ اور پھر اس کی تحریک مضبوط ہوتی چلے گی، کیونکہ ایران کو بھی غصہ تھا، جن سے بیت المقدس کو چھینا گیا ان کو بھی غصہ تھا، اور جن کو رسول اللہ کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے مدینے سے نکالا، عرب سے نکالا، ان کو بھی غصہ تھا۔ یہ تحریک مضبوط ہوتی گئی، اور جب یہ بات مولا علی کو پہنچی کہ یہ شخص میرے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور باقی صحابہ کو گالیاں نکالتا ہے، آپ نے اس کو پکڑ لیا اور آپ اس کو قتل کرنے لگے، عبداللہ بن سبا کو۔ تو ایک شخص نے کہا حضور یہ تو آپ سے محبت کرتا ہے۔ کہا مجھ سے محبت کرتا ہے، میرے یاروں کو تو گالیاں نکالتا ہے نا، اگرچہ مجھ سے محبت کا دعوے دار ہے۔ اس کی سفارش کی گئی، آپ نے اس کو کہا کہ آج کے بعد تو مدینے کی حدود میں داخل نہیں ہوگا، اور اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مدائن شہر میں شام کی طرف بھیج دیا گیا۔ اب اس نے وہاں پہ جا کے اس تحریک کو دوبارہ مضبوط کیا کہ خلافت صرف مولا علی کی ہے، ان کے لیے فرض ہے، رسول اللہ کے خاندان کے علاوہ کوئی خلیفہ نہیں بن سکتا۔ اس نے اس بات پر تینوں ملکوں کو جمع کیا، اور جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کے لیے 3000 کا لشکر آیا۔
ہر ملک سے 1,000 افراد مل کر آئے اور جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا۔ اسلام میں بڑے بڑے مظلوم ہیں، لیکن اگر تاریخ کے ساتھ انصاف کیا جائے نا تو میرے نقطہ نظر میں جناب عثمان غنی سے بڑا مظلوم کوئی نہیں ہے۔ کربلا کے میدان میں 5 دن 6 دن 4 دن مختلف روایتیں ہیں، پانی بند رہا۔ جناب عثمان غنی کے گھر کا جب محاصرہ کیا گیا ہے نا، 40 دن کے لیے عثمان غنی نے پانی کا گھونٹ نہیں پیا۔ 40 دن کے لیے جناب عثمان پہ پانی بند رہا ہے، اور آپ کو آپ کے گھر میں قرآن پڑھتے ہوئے شہید کیا گیا۔ اب جب جناب عثمان غنی کو انہوں نے شہید کر دیا، اب 2 گروہ بن گئے۔ ان 2 گروہوں میں پھر ایک یزید بنا اور ایک امام حسین کے فالور بنے۔ وہ 2 گروہ اس لیے بنے کہ جب جناب عثمان غنی شہید ہو گئے تو اب 2 گروہ یہ تھے، ایک گروہ میں امیر معاویہ بنے، ایک گروہ میں مولا علی بنے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حق پر مولا علی ہیں، لیکن امیر معاویہ ہمارے سردار ہیں۔ ہم ہر صحابی کا ادب کرنے والے ہیں، لیکن حق مولا علی کے ساتھ کھڑا ہے۔ اب 2 گروہ بنے اور صرف اختلاف اس بات پہ تھا، ایک چھوٹی سی بات۔ وہ بات یہ تھی کہ امیر معاویہ کا موقف یہ تھا کہ ہم نے عثمان غنی کی شہادت کا بدلہ ابھی لینا ہے اور ہم ان سے جنگ چھیڑتے ہیں۔ مولا علی کا نقطہ نظر یہ تھا کہ ابھی حالات بہت سخت ہیں، صرف چند ماہ انتظار کر لیا جائے پھر بدلہ لے لیا جائے۔ یہ بنیادی اختلاف تھا ان کا 2 گروہوں میں تقسیم ہونے کا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف تھا کہ بدلہ لینا ہے تو ابھی لینا ہے، انہوں نے ہمارے امیر کو شہید کیا، بدلہ ابھی لیا جائے گا۔ اور دوسری طرف مولا علی کا موقف یہ تھا کہ حالات سخت ہیں، کچھ عرصہ انتظار کر لیں، اس کے بعد ہم اس کا بدلہ لیتے ہیں۔ اب آپس میں یہ اختلافات شدت اختیار کرتے گئے، اور عبداللہ بن سبا جو منافق، جو یہودی، جو کافر تھا، اس نے اس بات کا فائدہ اٹھایا اور جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ میں آ کے ان کے خلاف باتیں کرتا اور ان کے گروہ میں جا کے ان کے خلاف باتیں کرتا۔ البتہ اس تاریخ کو ہم یہاں پہ مختصر کریں کہ مولا علی کی شہادت کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو نبی پاک نے فرمایا حسن میرا بیٹا ہے، اور میرے نبی نے فرمایا تھا میرا بیٹا حسن مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کروائے گا۔ حدیث کے الفاظ پھر سنیں، میرا بیٹا حسن مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کروائے گا۔ مطلب کہ وہ دونوں ہی مسلمان ہوں گے، مولا علی ہیں، امیر معاویہ ہیں، دونوں مسلمان ہیں، کیونکہ قرآن کا وعدہ ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب صحابہ کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا ہوا ہے، میرے نبی کا ہر صحابی جنت میں جائے گا۔ اب امام حسن نے امیر معاویہ سے صلح کر لی، اور یہ صلح آج تک بھی لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی، اور نعوذ باللہ وہ جگہ جگہ کہتے پھرتے ہیں کہ ہم حسن کی صلح کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا جو ان کی صلح کو نہیں مانے ہم ان کو ہی نہیں مانتے۔ امام حسن سے زیادہ سمجھدار ہو گئے۔ جب امام حسن نے صلح کر لی تو باقی جھگڑا کس بات کا ہے؟ جب باپ اور چچا صلح کر لیں تو اولاد کا حق نہیں بنتا کہ ابو سے یہ کہے کہ آپ نے صلح کیوں کی ہے۔ وہ باپ ہے، اس کا بھائی ہے، وہ صلح کرے نہ کرے، اولاد کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ یہ کہتا پھرے کہ آپ نے صلح کیوں کی ہے۔ امام حسن نے صلح کر لی۔ اب جو عبداللہ بن سبا کا لشکر تھا نا، اس سے یہ بات ہضم نہیں ہوئی کہ اگر صلح ہوگی تو ہم کہاں پہ جائیں گے۔ اب پھر وہاں سے 2 گروہ بنے، جنہوں نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو اٹھاتے اٹھاتے خدا تک ملا دیا، اور یہ نعرے لگانے شروع کیے کہ علی ہی اللہ ہے، اور اس گروہ کو دوبارہ تقسیم کرنا شروع کیا۔ اب امام حسن کے وصال کے بعد جس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آتا ہے، آپ خلافت پہ آتے ہیں، حالات اتنے سخت ہوتے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کربلا کا رخ کیا ہے، اس وقت آپ کے پیچھے ایک روایت کے مطابق 40,000 افراد نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، لیکن جب امام حسین نے سلام پھیرا تو صرف 3 لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے بعد محدثین نے ایک جملہ لکھا ہے کہ اگر مقتدی مخلص ہوتے، اگر مقتدی مخلص ہوتے تو امام حسین شہید نہ ہوتے۔ جو پیچھے اللہ اکبر کہتے ہیں تکبیر کے وقت، چھری چلاتے وقت بھی اللہ اکبر وہی کہتے ہیں، بس فرق ہوتا ہے کہ اللہ اکبر کہاں کہاں کہنا ہے۔ ایک نماز کا اللہ اکبر ہوتا ہے اور ایک چھری والا
اللہ اکبر ہوتا ہے. فرق صرف اتنا ہی کہ موقع مختلف ہوتا ہے، نعرہ دونوں کے وقت ایک ہی ہوتا ہے. ایک بار پیچھے اللہ اکبر ہوتا ہے، ایک بار چھری کے اوپر اللہ اکبر ہوتا ہے. اور ایک بات تو یاد رکھے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جو قافلہ آپ سے لڑنے کے لیے کھڑا تھا نا، امام حسین نے ان کو ایک جملہ کہا تھا، کیا تم جانتے نہیں کہ میں وہ حسین ہوں جو نانے کے کندھوں پہ کھیلتا تھا؟ کیا تم جانتے نہیں کہ میں نواسہ رسول ہوں؟ تو یزید کے لشکر نے ایک جملہ بولا تھا، کہنے لگے ہم جانتے ہیں کہ آپ کی فضیلت کیا ہے، ہم جانتے ہیں کہ آپ نواسہ رسول ہیں، لیکن تنخواہ ہمیں یزید دیتا ہے. آج بھی جو حکومت میں رہنے والے اسلام کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، ان کا یہی دعویٰ ہوتا ہے کہ کیا کریں، ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے. انہوں نے ریاست بچائی ہے، اسلام نہیں بچایا. آج بھی کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دو دیگیں پکا لیں، شربت کی سبیلیں لگا لیں اور ہم کربلا والوں کا حق ادا کر رہے ہیں. ایک بات کو یاد رکھیں، جب دین پہ مشکل وقت آئے اور لوگ اپنے گھروں میں چھپ کر بیٹھ جائیں اور بعد میں وہ حسین کے نام پہ سبیلیں لگائیں، وہ سبیلیں کسی نام کی نہیں ہیں. اگر نمازوں میں مان ہے تو شمر جس نے امام حسین کا سر تن سے جدا کیا مسجد کا امام تھا، لیکن جب دین پہ مشکل وقت آیا تو منافقوں کے ساتھ کھڑا ہوا تھا. 17 حج بھی کیے ہوئے تھے، جمعے کا خطبہ بھی دیتا تھا، لیکن دین کو بچانے کے لیے وہ دینداروں کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا تھا، بلکہ حکومت ریاست کے ساتھ کھڑا ہوا تھا. تو نتیجہ کیا نکلا؟ میرے نبی نے فرمایا جہنم کا کتا بن کے جہنم میں داخل ہوگا. کیونکہ میرے رسول کریم نے فرمایا تھا، حسین میں دیکھ رہا ہوں جو تیرا گلا کاٹے گا وہ کتے کی شکل میں ہوگا. اس واسطے خلاصہ کلام میں صرف بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو کربلا کا میدان لگا یہ ہجرت مدینہ سے شروع ہوا، اور جو یہودی میرے نبی نے مدینے سے نکالے، عمر فاروق نے عرب سے نکالے، ایران سے نکالے، بیت المقدس سے نکالے. آج ہر سال رمضان میں بیت المقدس پہ قبلہ اول پہ حملہ کیوں ہوتا ہے؟ اور آپ جانتے ہیں یہودیوں نے اس وقت جو پلے کارڈ پکڑے ہوتے ہیں اس کے اوپر کیا لکھا ہوتا ہے کہ مسلمانوں تمہاری آخری فتح خیبر میں ہو چکی ہے، اب تم ہم سے نہیں جیت سکتے. مولا علی نے خیبر میں قلعہ فتح کر کے جناب عمر نے ان کو نکالا تھا. رسول کریم کے زمانے میں جنگ لڑی گئی، آپ کو نے حکم دیا کہ یہودیوں کو یہاں سے نکالو. یہودی آج تک اس خیبر کا غصہ اتارتے ہیں اور ہر سال رمضان کے اندر بیت المقدس پہ حملہ کرتے ہیں، کیونکہ ان کو اس بات کا غصہ ہے کہ ہم سے مدینہ بھی چھینا، ہم سے عرب بھی چھینا اور بیت المقدس بھی چھینا ہوا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ بیت المقدس کو حاصل کر کے رہیں گے. آخر میں کربلا کا جو نچوڑ ہے صرف میں چند جملوں میں وہ بیان کرنا چاہتا ہوں. ایک بات کو یاد رکھیں، کربلا کا جو میدان تھا وہ ہماری شربت کی سبیلوں کے لیے اور دیگوں کے لیے نہیں لگا تھا. ہم لوگوں نے کربلا کے میدان کو 2 دیگوں میں اور شربت کی سبیل میں قید کیا ہوا ہے. آپ تصور کریں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی بڑی قربانی ہماری سبیل کے لیے دی تھی، ہماری دیگوں کے لیے دی تھی. کسی سے بھی سوال پوچھا جائے کہ امام حسین نے اتنی بڑی قربانی کیوں دی، تو اس کا ایک ہی جواب ہوگا کہ اسلام بچانے کے لیے قربانی دی، دین مصطفیٰ بچ جائے اس لیے آپ نے قربانی دی. سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس اسلام کو بچانے کے لیے امام حسین نے اتنی بڑی قربانی دی، کیا وہ اسلام ہمارے گھروں میں بچا ہوگا؟ اگر وہ اسلام ہماری 4 دیواری میں نہیں ہے تو شربت کی سبیل کی کوئی حاجت نہیں ہے. ہم امام حسین کی قربانی کو شربت کی سبیل میں تول رہے ہیں، ختم پاک دلا کے 2 دیگیں پکانے میں امام حسین کی قربانی کو تول رہے ہیں. آپ تصور کریں کتنی بڑی قربانی خان وعدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تپتی ریت کے اوپر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، کیا کہ صرف اسلام بچ جائے. ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ ہمارے ملک میں اسلام ہونا چاہیے. ہم ملک میں نافذ تو نہیں کر سکتے، لیکن جس 4 دیواری کے ہم مالک ہیں اس 4 دیواری میں تو اسلام نافذ ہو سکتا ہے نا. جو ہمارے زیر کفالت لوگ پلتے ہیں ہم ان پہ تو اسلام نافذ کر سکتے ہیں نا. ہم اپنی ذات کے اوپر تو اسلام نافذ کر سکتے ہیں نا. ہم نہ 4 دیواری میں اسلام نافذ کرتے ہیں، نہ اپنے زیر کفالت پلنے والے لوگوں پہ اسلام نافذ کرتے ہیں، نہ اپنی ذات پر اسلام نافذ کرتے ہیں، اور دعوے کیا ہیں کہ پورے ملک میں اسلام ہونا چاہیے. ایک بات کو یاد رکھیں،
آپ اپنی ذات کے، اپنے زیر کفالت پلنے والے لوگوں کی اور اپنی چار دیواری کے مالک ہیں، کم از کم اس میں تو اسلام نافذ کریں نا، پتہ چلے کہ آپ کربلا کو ماننے والے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ دعوے محبت حسین کے اور جس اسلام کی خاطر آپ نے اتنی قربانیاں دی، وہ اسلام ہم نے اپنے گھر میں نافذ ہی نہیں کیا۔ میں نے وہ شخص بھی دیکھا جو 5 وقت سفید داڑھی رکھ کے مسجد میں نماز پڑھتا ہے، لیکن جب اس کے گھر میں تیل مہندی ہوتی ہے تو بچیاں ناچ رہی ہوتی ہیں، اور 10 محرم کو وہ بھی سبیلیں لگا کے کھڑا ہوتا ہے۔ امام حسین نے اس لیے قربانی نہیں دی تھی۔ یہ کیسی محبت ہوئی کہ ساری ساری رات بچیاں ناچ کے فرض توڑے اور صبح اٹھ کے کہو کہ ہم امام حسین کے نام پہ سبیلیں لگانے کے لیے تیار ہیں۔ جس بندے کو یہ مان ہے نا، اصل میں ہمیں انگریز نے اس طرف لگا دیا کہ تم نماز جتنی مرضی پڑھو، خیرات جتنی مرضی کرو، صدقہ جتنا مرضی دو، زکاتیں جتنی مرضی دو، حج جتنے مرضی کرو، لیکن اسلام کے قانون کو نافذ نہیں ہونا دے گا۔ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، آج بھی لوگوں کو کس طرف لگایا ہوا ہے، تم مسجد اچھی سے اچھی بنا لو، نمازی چاہے 10 بھی نہ بنے۔ آج ہمیں صرف یہ فضیلت سنائی جا رہی ہے، حالانکہ اس کا انکار نہیں ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے گھونسلے کے برابر بھی مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا، ایک چڑیا کا گھونسلہ کتنا ہوتا ہے، اس کے برابر بھی مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جتنا زور مساجد بنانے پہ لگایا جا رہا ہے، اس سے آدھا زور بھی اگر محلے کے بچوں کی تربیت پہ لگایا جائے تو ہماری مسجدیں نمازیوں سے بری ہوں۔ مسجد کے اوپر 10 لاکھ لگا لو اور مسجد میں نمازی 10 بھی نہ ہو تو آپ نے دین کا کیا کام کیا؟ امام حسین نے قربانی سجدے میں دی تھی کہ جان جاتی ہے چلی جائے، لیکن امام حسین کی نماز نہیں جانی چاہیے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا، آپ کی روح نکل رہی ہے، آپ کے بڑے بیٹے امام حسن آپ کو اپنی گود میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، روح کب سو رہی ہے؟ مولا علی نے فجر کی سنتیں پڑھ لی ہیں اور جماعت کا انتظار کر رہے تھے۔ جب روح نکلی تو امام حسن کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، فرمانے لگے، بیٹا حسن، علی کی جان جاتی ہے چلی جائے، نماز فجر نہیں نکلنی چاہیے۔ اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے، ہمیں انگریز نے بتایا کہ تم مراکز بڑے بڑے بنا لو اور دین کا کام ہوتا ہے نہیں ہوتا وہ بات کا مسئلہ ہے، دین پہ پیسہ خرچ کرنے کی بات ہے۔ وائٹ ہاؤس کے اندر جو امریکہ کا گڑھ ہے، پورا رمضان وہاں پہ افطاری کرائی جاتی ہے۔ سکھ مسلمانوں کی افطاریاں نہیں کرواتے، انگریز مسلمانوں کی افطاریاں نہیں کرواتے۔ کیوں؟ انگریز کو ہماری عبادتوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے، اس کو ہمارے قانون سے خطرہ ہے، اس کو ہمارے اسلامی نظام سے خطرہ ہے۔ آپ کم از کم اپنی اولادوں کو اسلام سمجھائیں، اسلام کیا ہے، دین سمجھائیں۔ اگر ہم نے اپنے بچوں پہ بھی اسلام نافذ نہ کیا، اپنی چار دیواری میں اسلام نافذ نہ کیا، اپنے علاقے پہ اسلام نافذ نہ کیا، تو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر ہم امام حسین کی قربانی کو ایک لمحے کے لیے تصور کریں یار، ہم نے کس مقام پہ لا کے دین اسلام کو کھڑا کر دیا۔ آج گھر میں بچیاں ناچ رہی ہوں، تیل مہندی ہو، اور اگر اسی گھر میں امام صاحب کو، خطیب صاحب کو، قاری صاحب کو، علامہ صاحب کو خطاب کرنے کا موقع مل جائے نا، تو شادی کی فضیلت بیان ہوتی ہے، کوئی یہ کیوں نہیں بیان کرتا کہ ناچنا بھی گناہ ہے؟ ہم ممبر کے اوپر یہ دعوے کریں کہ امریکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور مسجد کا صدر مسجد میں داخل ہو تو ہمارا موضوع بدل جائے، خدا کی قسم یہ امام حسین سے غداری کی جا رہی ہے۔ اسلام تو جرت پیدا کرتا ہے کہ آپ بہادری کے ساتھ دین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ بزدل بندے کا کام ہی نہیں ہے کہ وہ دین کے اوپر بات بھی کر لے۔ بزدل بندے کو کس نے یہ اختیار دیا کہ وہ دین کے بارے میں بات کرے؟ اس واسطے اسلام کو اپنے گھروں میں نافذ کریں، اپنی ذات کے اوپر اسلام کو نافذ کریں کہ آپ کو دور سے دیکھ کے کوئی یہ کہے کہ یہ اسلام کا نمائندہ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ آج داڑھی رکھنے والا 5 وقت کا نمازی جب اس کے گھر میں ناچ گانا ہو، اس سے پوچھو بھئی تمہاری بیٹیاں ناچ رہی تھی، کہتا ہے میں کی کراں، یہ بڑھا ہو گیا، بچے بڑے ہو گئے، کار دی بھی نار رل گئی ہے۔ اسی حاجی صاحب سے اگر اس کے بچے اپنا حصہ مانگے نا وراثت کا، تو پھر حاجی صاحب کا ڈنڈا پیچھے پیچھے ہوتا ہے، بچے آگے آگے ہوتے ہیں، پھر تو گھر والی کی بھی آواز نہیں نکلتی۔ ہم صرف اسلام کے بارے میں بزدل ہو گئے۔ تو امام حسین نے جو کربلا میں پیغام دیا وہ یہ تھا کہ جان جاتی یا چلی جائے، باطل کی حمایت نہیں کریں گے،
ظالم کی حمایت نہیں کریں گے۔ اور میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ جانتا ہو کہ سامنے والا بندہ ظالم ہے اور اس کا ظلم جاننے کے باوجود اس کی حمایت کرتا ہو، پتہ ہو کہ اس بندے نے ظلم کیا ہے اور اس کے ساتھ پھر کھڑا ہو جائے، میرے نبی پاک نے فرمایا قیامت والے دن دونوں اکٹھے جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ اور آخری جملہ کیا کہ میں گفتگو سمیٹنے لگا ہوں، یہ جو جنگ تھی یہ نظام مصطفیٰ کے لیے تھی۔ امام حسین نے 4 باتیں تھی جس کی وجہ سے یزید کی بیعت نہیں کی تھی: بے نمازی ہے، شرابی ہے، زانی ہے اور اللہ کے حلال کو حرام کرتا ہے۔ اب ہمارے علاقے میں جس MPA MNA کی پوسٹر میں تصویر لگی ہو اور ہمیں پتہ بھی ہو کہ اس کے ڈیرے پہ جب بھی خوشی ہوتی ہے وہ شراب اور ناچ گانے کے بغیر نہیں ہوتی، اور اگر اس کے سپورٹروں میں ہماری تصویر لگی ہوئی ہے نا تو ہمیں پھر 2 دیگیں پکانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ امام حسین نے اس ظلم کے خلاف اسلام کی خاطر قربانی دی تھی، اور اگر آج ہمارا انگوٹھا ظالم کی حمایت میں لگ جائے تو پھر سبیلیں لگانے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ امام حسین نے کیا فرمایا تھا؟ یہ شرابی ہے اور یہ رنڈیوں کے ناچ دیکھتا ہے، اور اگر نوجوان ساری رات موبائل پہ نگاہیں گندی کرے اور صبح اٹھ کے سبیل لگا لیں تو کربلا والے خوش ہو جائیں گے۔ اس واسطے جہاں سے میں نے تاریخ شروع کی تھی وہ ہجرت مدینہ ہے، اور پیغام یہ ہے کہ اگر آپ امام حسین سے وفا کرنا چاہتے ہیں تو دشمن جو اسلام کا دشمن ہے اس کے خلاف کھڑا ہونا سیکھیں۔ جو بندہ ہر کسی کا حمایتی ہونا اس کے منافق ہونے کی پکی دلیل ہوتی ہے، اور بہت سارے لوگ بھلا کیا چاہتے ہیں ہماری ہر کسی سے بنی رہے، یہ منافق کی خصلت ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہ وہ کسی کی مخالفت برداشت کرنے کی جرت ہی نہیں کر سکتا، وہ کہتا ہے میری ہر کسی کے ساتھ بنی رہے، میں سارے نہ بنا کے رکھنا۔ جو بندہ حق پر ہوتا ہے نا اس کی بنتی نہیں ہے۔ اس واسطے اسلام کے ساتھ کھڑا ہونا سیکھے، اور اگر آپ کے اندر اتنی جرت نہیں ہے کہ آپ اسلام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو پھر مہربانی کرے سبیلیں لگانے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ ثواب ضرور ہے، اجر ضرور ہے، لیکن اس بندے کے لیے جو اسلام کے لیے وفادار ہے، جو اسلام کے لیے کھڑا ہونا جانتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا کہ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، زکاتیں دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں تو ہم بخشے جائیں گے، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جو بھی بخشا جائے گا وہ اپنی عبادت سے نہیں اللہ کی رحمت سے بخشا جائے گا۔ اللہ بے نیاز ہے، چاہے تو ایک سجدہ قبول کرے، چاہے تو ساری زندگی کی نمازیں منہ پہ مار دے، وہ بے نیاز ذات ہے۔ اس واسطے آپ کو جو پیغام ہے کہ یہودی ہجرت مدینہ سے لے کے کربلا تک اسلام کے خلاف کھڑے رہے، اور آج ہمیں اسی یہودی نے کیا نظریہ دیا ہوا ہے کہ تم مساجد اچھی سے اچھی بناؤ لیکن اس کے اندر اسلام نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں پہ آپ کو اسلام کا نفاذ نظر آئے نا ان کے ساتھ کھڑا ہونا سیکھے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں دین سمجھ کر اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔